حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوتے ہیں، حضرت مریم ناصریہ شہر میں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے نصارہ کہا جاتا ہے اس نسبت سے عیسائیوں کو۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ یہاں ان کے لیے حالات سازگار نہیں، جب ان کی عمر 10 سال کے قریب تھی ان کو وہاں سے لے گئے تھے، اور جب واپس لوٹیں تو 30 سال کی عمر ان کی ہو چکی تھی۔ یہ پہلے نبی ہیں کہ جن کے پر وحی جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی تھی، باقی 40 سال کی عمر میں انبیاء کرام کو نبوت ملی اور ان کے پر فرشتہ آیا وحی لے کر۔ اب انہوں نے تبلیغ شروع کر دی کہ یہ جو ٹیکس تم نے رکھا ہوا ہے، یہ زیارت کرو تو یہاں اتنے سکے دو، یہ زیارت کرو تو اتنے سکے دو، یہ شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، سود حرام ہے۔ اب وہ قوم کے وڈیروں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم تو سمجھتے تھے بے ضرر سا انسان ہے، انہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ اور کہتے کیا ہیں، وہی لوگ زندہ تھے جنہوں نے انہیں خطاب کرتے ہوئے سنا تھا جب ماں کا دودھ پی رہے تھے، چھوٹے سے بچے نومولود 1-2 دن کے، اور کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ وہ معجزہ آنکھوں سے دیکھنے والے اب عیسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا دیتے ہیں کہ چل تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرے باپ کا ہی نہیں پتا ہمیں، تیری تو ہے کسی زنا کی اولاد، نعوذ باللہ، تیرا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے عذاب آنے تھے کہ نہیں آنے تھے؟ معجزہ دیکھنے کے بعد جو معجزے کا انکار کرے گا کلیئر کافر ہے۔ اللہ کے عذاب آنے تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جال جب بچھایا جاتا ہے، پہلا تو رومی گورنر جو یہاں تعینات تھا اس سے کہتے ہیں جی اس کی بڑی شکایات ہیں جی، بڑا باغی شخص ہے، قوم کو بغاوت پہ ابھار رہا ہے جی۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے جب وہ مسئلہ قادیانی لکھا تھا تو اس وقت ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوا تھا، ایک سیدھی سی بات تھی، لیکن انہوں نے کہا جی بہت بڑی بغاوت کر دی ہے، قوم کو ابھار رہے ہیں، نتیجتاً سزائے موت بھی ہو گئی تھی، وہ پھانسی سے پہلے 1 دن پہلے چھوٹے تھے، تو وہ ان کی جرت کو سلام کہ انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا تھا، کہتے تھے وکیل کی جی لکھ دیں ایک تحریر کہ جی میں نے نہیں لکھا یا یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ڈٹے رہے، بات کچھ بھی نہ ہو، آپ ایک کلمہ سچ کا بولے، تختہ دار حاضر ہے اور یہاں بھری پڑی ہے دنیا، کوئی غیر آپ کو نہیں لٹکائے گا، آپ کے اپنے لٹکائیں گے۔ میں تو پوری تاریخ کے اندر سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو مخلص تھے، جو خون دینے والے تھے قوم پہ، تختہ دار پہ لٹکا دیے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمان کیا لکھواتے ہیں جی بغاوت پہ ابھار رہے ہیں، سلطنت کو خطرہ ہے اس سے جی۔ اس نے کہا کہ عید کا موقع آ گیا، یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ایک قیدی رہا کیا جاتا ہے، ایک مجرم کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک شخص ہے برابا ڈاکو اور دوسرا ہے عیسیٰ بن مریم، ان دونوں کے اوپر مقدمات ہیں، کس کو بری کیا جائے اور کس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ برابا ڈاکو جو بے شمار انسانوں کا قاتل، رہزن، ڈکیتیاں کی، عزتیں لوٹی، مال و اسباب لوگوں کے ضبط کیے، خون خرابہ کیا، اور دوسری طرف عیسیٰ بن مریم ہے جس کا جرم ہے کہ حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا۔ اب مجمع بھرا پڑا ہے، پہلا تو پوچھ رہا ہے کہ جی کیا کریں۔ قوم کے چودھری، وڈیرے، سردار اور صوفی اور مولوی اس وقت کے، وہ کیا کہتے ہیں جی برابا بیچارے کو چھوڑ دیں اور عیسیٰ بن مریم کو سولی پہ لٹکا دیں۔ اس شخص کی وجہ سے ان کے کاروبار بند ہو گئے تھے، دکانیں بند ہو رہی تھی، ہر کسی کی بند ہو رہی تھی، اور غریب عوام کیا کہتی ہے کہ جی عیسیٰ بن مریم کو چھوڑ دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہاں سنیں گے غریب عوام، ان کی آواز دب جاتی ہے اور چند طاقتوروں کی آواز زیادہ گونجتی ہے۔ وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ غلط فیصلہ لکھوا رہے ہو، کل کو اس کا جواب دے تم بھی ہوگے۔ باہر کیا عیسیٰ بن مریم کی سولی کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ بات مقصد یہ ہے کہ انہیں تلاش کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ایک کرشمہ ظاہر کرتے ہیں۔ 2 روایات ہیں کہ ایک تو عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اپنے شاگردوں میں سے کہ جو میری جگہ جان دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
دوسرا وہ ہے کہ ان کے شاگردوں میں ایک یہودا نامی شاگرد جو تھا جس نے مخبری کی اور وہ لے کر آیا سپاہیوں کو جہاں پر تھے. جب گرفتار کرنے لگے، کمرے کے اندر داخل ہونے لگے، اس شخص کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل جو تھی عیسیٰ بن مریم والی بنا دی. سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور جا کے سولی پہ لٹکا دیا. یہیں سے عیسائیوں کو مغالطہ شروع ہوا کہ عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ سولی پہ لٹکا دیے گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں صلیب پہ لٹکایا چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، آسمان کی طرف اٹھا لیا اللہ نے، ولکن شبہ لہم، اور ایک مشابہت ڈال دی گئی ان کے لیے. اب اللہ کا دوسرا عذاب، ظاہر ہے بہت بڑا جرم کیا تھا، عذاب تو آنا ہی تھا. 5 کے 7 عیسوی میں پھر کیسر ہیڈرین حملہ آور ہوتا ہے، وہ انہیں تباہ و برباد کر کے جاتا ہے، لیکن یہ بڑا حملہ نہیں تھا، ہیکل سلیمانی بھی اسی طرح قائم تھا. سن 70 عیسوی میں پھر ٹائٹس رومی بڑے لشکر کے ساتھ آتا ہے، 11 لاکھ یہودی قتل کرتا ہے اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیتا ہے. یہاں میرا یہ سوال ہے، آپ کا ذہن بھی کام کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو عیسائی کمیونٹی نبی مانتی ہے، چلیں جی وہ بیٹا مانتی ہیں، باپ کا جو بھی مانتے ہیں، ان کے ہاں مقدس ترین ہستی تو ہے، ہمارے ہاں تو اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہماری جانیں بھی ان پہ قربان. ان کو قتل کرنے والے، پلان کرنے والے کو مسلمان تو نہیں تھے، کون تھے؟ یہودی. عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ آور ہونے والے کون تھے؟ یہودی. ان کے بارے میں اور ان کی ماں کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بولنے والے کون تھے؟ یہودی. تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے امریکہ کی کمیونٹی کو، ان کی بیوروکریسی کو، ان عیسائی ممالک کو، برطانیہ والوں کو، فرانس والوں کو. شرم سے ڈوب کے مرو، تمہارے نبی کے قاتل، اور تم ان کی مدد کے لیے بیری بیڑے روانہ کر رہے ہو. تم کہتے ہو کہ باپ، اور جو تمہارے باپ کا، چلو تم باپ کہتے ہو، اگر تمہارے باپ کا کوئی قاتل ہو، اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، تم اس سے بدلہ لو گے کہ اس کے لیے آ کے وہ اسے ہتھیار فراہم کرو گے؟ کس منہ سے عیسائی فوجیں آ کے وہاں لڑیں گی؟ پتہ کیوں لڑیں گی؟ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ پاکستان بننے سے بڑی پہلے کی بات ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. اس وقت بھی بیوروکریسی کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان ممالک میں یہود کا پنجہ تھا، آج بھی ان کا ہی پنجہ ہے. عیسائی سرمایہ کام آ رہا ہے یہودیوں کے، مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے بارے میں پلاننگ کرنے والے کون؟ یہودی.